اللہ کے رسول بھیجے کس لیے گئے تھے؟ اللہ کے رسول نماز سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے نا، روزہ سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، توحید سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، محبت سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جب وہ سمجھائیے آپ بھائیوں کو بہت ٹھنڈے دماغ سے، جو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے جب وہ مکمل ہو گیا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نماز سکھانے، توحید سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، شرک سے بچنا سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، رسالت سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اسلام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ایمان سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، احکام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اوامر سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نواہی سے اجتناب کرنے کے لیے سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو جس کے لیے بھیجے گئے تھے جب وہ مکمل ہو گیا تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں موبائل کیوں چلاتا ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، مائک میں کیوں مولوی تقریر کرتا ہے، یہ بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، چٹائی پہ کیوں بیٹھا ہے، یہ بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ ارے تو بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں کیا رسول موبائل بنوانے دنیا میں آئے تھے؟ اگر رسول موبائل بنوانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اگر رسول تمہاری چارپائی کا ڈیزائن بتانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، تو پھر جو چارپائی اس وقت نہیں تھی بدعت ہوگی، جو موبائل نہیں تھی بدعت ہوگی، جو مائک نہیں تھا بدعت ہوگی۔ لیکن اگر رسول دین بتانے کے لیے آئے تھے تو پھر یہ تو ان لاجیکل ہے، اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ رسول جس کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مکمل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رسول موبائل کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے تھے تو موبائل کیا بدعت اور کیا بنا بدعت، اس کے لیے تو بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ کیا رسول یہی موبائل فریج کے لیے بھیجے گئے تھے؟ موبائل فریج کے لیے اگر بھیجے گئے تھے تو پھر کہتا نا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہاری موبائل مکمل کر دی، فریج مکمل کر دی، چٹائی مکمل کر دی، مائک مکمل کر دیا، دنیا مکمل کر دی، یہ پھر کہتا نا۔ لیکن دنیا مکمل کرنے کو نہیں کہا، دین مکمل، دنیا نہیں مکمل ہوئی ہے، یہ اشارہ اس آیت میں ہے کہ دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے، دنیا آگے بڑھتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ اور دنیا کے بارے میں گویا یہ بتایا کہ دنیا میں ایجاد کرنا، مگر جس میں ایجاد کرنے کو کہا ہے اس میں دوسروں کا سامان یوز کرتے ہو، اور جس میں ایجاد کرنا منع ہے اس میں صبح شام ایجاد کرتے ہو۔ دین میں کہا ایجاد نہیں کرنا تو روز ایک نیا نیا لانچ کرتے ہو، اور جس میں کہا ہے ایجاد کرنا اس میں کھانا تک دوسروں کا کھاتے ہو، اپنا نہیں ایجاد کر پاتے ہو۔ وہ ہلدی رام ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، اپنا نہیں ایجاد کر پاتے۔ تو جہاں ایجاد کرنے کو کہا وہاں ایجاد نہیں کیا، اور جہاں ایجاد منع کیا وہاں ایجاد کیا۔ کہا رسول اللہ نے سوموار کو روزہ رکھا تھا، کہا مسلم کی حدیث سے بتائیں گے کہ میلاد ہے، مسلم کی حدیث سے بتائیں گے کہ میلاد ہے۔ کہا کہاں حدیث ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے سوموار کو روزہ رکھا تھا اور اسی میں ہے وَفِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اس میں میں پیدا کیا گیا اور اس میں مجھ پر نازل کیا گیا، نہیں میں نبی بنایا گیا۔ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا صحیح حدیث ہے کہ آپ روزہ رکھتے سوموار کو کیوں رکھتے، جمعرات کو بھی آپ رکھتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک تو یہ بتایا کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اوپر، اور آپ نے ایک بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور مجھ پر اس دن نبوت ملی۔ میں کہتا ہوں بھائی روزہ رکھو نا، اب جلوس کے لیے سوموار دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تم شربت پیو، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تم بریانی کھاؤ کھلاؤ، تو یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کی نظر میں رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی ہے تو ہم وہاں بھی تو ہر ہفتے مناتے ہیں۔ اگر وہی ہے عید میلاد، اگر وہی اظہار محبت ہے اور جو آپ کہتے ہو اگر وہ وہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو، سوموار کا روزہ رکھو، بس رکھو سوموار کا روزہ۔ اور آلریڈی ہم رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے رکھو، ہر ہفتے سوموار آتا ہے، سال بھر میں ہر ہفتے میں سوموار آتا ہے۔ سوموار کا روزہ آپ شوق سے رکھیے، ہم کبھی نہیں آپ کو روکنے آئے گا، خود ہم رکھ رہے ہیں سوموار کا روزہ۔ تو یہ تو دلیل کی حیثیت ہے۔